عمران خان کی آنکھ خود سے خراب نہیں ہوئی، جیل والوں نے کی ہے، اس کو یہ چھپا رہے ہیں اور اس کو اور خراب کر رہے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں دوسری آنکھ پہ بھی خراب ہو جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ تو پرامن بات کر رہی ہیں، میں تو پرامن کی بات ہی نہیں کرتی. میں سوچتی ہوں لوگوں کو نکل کے جلدی احتجاج کرنا چاہیے. یہ وقت لے رہے ہیں، ان کو ٹائم چاہیے تاکہ آنکھ اور خراب ہو جائے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایسے بیٹھے رہیں گے. ان کا خیال ہے، مجھے نہیں پتا پہلے لوگ جو قتل کر چکے ہیں ان کا کیا ہوا تھا. ہم بیٹھیں گے بھی نہیں اور ہم اس کا حساب بھی لیں گے اور اس کا بدلہ بھی لیں گے. یہ ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر آنکھ خراب کی جائے تو آنکھ کا حساب دیا جاتا ہے. تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی. اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں بچ جائیں گی، پھر یہ لوگ اپنی آنکھیں پٹیاں باندھ کے نکلیں گے، وہ اس کے اوپر کچھ چڑھا کے نکلیں گے، لیکن ان کی آنکھیں پاکستان میں بھی نہیں بچیں گی اور باہر کی دنیا میں بھی نہیں بچیں گی. انہوں نے عمران خان کی جان بوجھ کے خراب کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی آنکھ خراب نہیں تھی، ان کی آنکھیں ٹھیک تھی. اور یہ اس کا علاج اس لیے نہیں کروا رہے کہ چاہتے ہیں کہ دوسری آنکھ پہ بھی اثر ہو جائے. یہ سب جھوٹ ہے اور اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے. جو رپورٹ پبلک انہوں نے کی ہے، جو آفیشیلی پبلک کی گئی ہے، وہ ایک بڑی انایڈیکویٹ اور ان پروفیشنل رپورٹ ہے. میں پہلے بتا چکی ہوں، اس کا کچھ نہیں ہے. ڈاکٹرز نے کمیٹی کچھ نہیں کیا اور یہ بہت کنسرننگ ہے کیونکہ یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے. یہ پولیٹکس نہیں ہے، یہ خان صاحب کی صحت ہے. اور یہ فکر کی یہ بات ہے کہ جن اسپیشلسٹ نے لکھا ہے وہ کہیں غائب ہو گئے. وہ نظر جو ہمارے اسپیشلسٹ جو ان سے کانٹیکٹ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں صرف ایک منیمم بات بتائی، اس کے بعد فون ان کے بند ہے. وہ کہیں غائب ہو گئے ہیں، وہ کہیں ابڈکٹ ہو گئے. تو کچھ نہیں بتایا. سارے ڈاکٹرز بہت کنسرنڈ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں ان کو مس لیڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ کو دی گئی ہے، جس کی بنا پر انہوں نے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا 16 تاریخ کو، وہ ایک جرم ہے. اور ان ڈاکٹرز پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، یہ اور ان کو سامنے لایا جائے. پبلکلی آ کے ہمیں فرسٹ ہینڈ خود بتائیں کہ کیا پہلے تو بتائیں ڈائگنوز کیا کیا ہے. انہوں نے بتایا نہیں کہ ڈائگنوسس کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ٹریٹمنٹ، وہ نہیں کہہ رہے. ایک ان پروفیشنل رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے اور اب تو دوسری دفعہ تو بتایا کچھ نہیں ہے. وہ جو آپ دیکھیں نا، کوئی اسکین رپورٹ نہیں ہے، کسی کو نہیں پتا. بہت ہمارے سارے ڈاکٹرز پریشان ہیں اور وہ ہمیں بار بار پاکستان سے اور باہر سے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت سیریس ہے. اور پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کرایا جا رہا ہے، یہ ڈیلے بھی جان بوجھ کے ہے. یہ ڈاکٹرز نے مس لیڈ کیا. ان کو جس نے بھی مس لیڈ کرنے کو کہا، میں ان ڈاکٹرز کو نہیں جانتی، سپریم کورٹ کو مس لیڈ کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ڈیلے کر دیا. میں پھر دوبارہ کہوں گی اور کہتی رہوں گی کہ عمران خان نے جو بار بار کہا تھا وہ بالکل صحیح کہا تھا کہ ان کو یہ ڈیلے سے ان کو جان بوجھ کے یہ ان کو جیل میں ہمارے سے کیوں چھپایا جا رہا ہے. اور ہمیں اس چیز کی بڑی پریشانی ہے اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے کہ امیڈیٹ پروسیڈنگز کی جائیں، پہلے ڈاکٹرز کے ساتھ اگینسٹ کی جائیں اور پھر ان کو سامنے ہمارے لایا جائے کہ انہوں نے کیا ان کے ساتھ. ایک سیکنڈ دیکھیں، ابھی جو ڈاکٹر عظمیٰ بتا رہی تھیں کہ جو 16 تاریخ کو انہوں نے رپورٹ دیا ڈاکٹرز نے، وہ صرف اس لیے کی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ تسلی بخش علاج ہو رہا ہے کہ نہیں. وہ رپورٹ انہوں نے اس کے اندر کوٹ کیا ہے کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز نے ان کے ساتھ اتفاق کیا ہے. جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے لکھ کے بھیجا ہے اس نے کہا ہے کہ میں اتفاق نہیں کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں پوری مکمل انفارمیشن بھی نہیں دی ہے. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کا علاج کیا ہے یہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کام کے اندر. آپ خود اٹھ کے جہازوں میں باہر چلے جاتے ہیں، آپ دنیا میں ڈاکٹر ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور عمران خان کو ایک اسپیشلسٹ بھی نہیں دیکھ سکتا. یہ سپریم کورٹ کہہ رہے تسلی بخش ہے. میں یہ سارے ججز سے پوچھوں گی جب یہ جائیں گے پمس کے اندر
ہم یہ ججز سے اور سارے پارلیمنٹیرین سے پوچھیں گے کہ آپ جائیں نا ان کے پاس، اللہ سے ڈریں. اگر عمران خان کے ساتھ آپ یہ تسلی بخش کہہ رہے ہیں نا، ہم بھی آپ پہ نظر رکھیں گے کہ آپ کس سے علاج کرواتے ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کن ڈاکٹروں سے علاج کروا رہے ہو. اس لیے آئندہ آپ اس قسم کی بات ہمیں قبول نہیں ہے. اس سے جو ہماری اندر گئی ہوئی ہے، جو پٹیشن ڈلی ہے کل، حالانکہ یہ والی پٹیشن ہفتہ پہلے ڈل جانی چاہیے تھی، 17 تک ڈل جانی چاہیے تھی، جو جا کے کل ڈلی ہے. اسی لیے ہم شور مچا رہے ہیں. ہم سارے لائرز کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر فرنٹ فٹ پہ جا کر ہمیں نظر آنے چاہیے کہ آپ کام کر رہے ہیں. لیکن اب ہم آپ سے جو ریکویسٹ کریں گے نا، اب ہم آپ کے میڈیا سے کریں گے. اب میں میڈیا سے پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں لائر سے کہ جو ہمارے سارے لیڈنگ لائرز ہیں، حامد خان خوسا صاحب جنہوں نے یہ پٹیشن ڈالی ہے، علی ظفر صاحب، علی بخاری صاحب، سلمان راجہ صاحب اور گوہر صاحب، ماشاءاللہ 6 ہمارے لیڈنگ لائرز ہیں. اور مزید بہت لائرز ہیں پی ٹی آئی میں، تو ماشاءاللہ لائرز بہت ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ سارے موجود ہوں، سپریم کورٹ سے جا کے ڈیٹ لیں، اس پٹیشن کی ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں. اور ہم آپ سے مطلب اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہر حالت میں انشور کریں کہ عمران خان کا جلد سے جلد شفا میں لے کے جایا جائے اور ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے. اور باقی جو جیسے جو اگر یہ نہیں کرتے ہیں، پھر ہم پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ دیکھیں عمران خان کی، جیسے ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا ہے کہ ایک آنکھ کا نقصان ہمیں نہیں پتہ کتنا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے اس کے جو محسن نقوی بتا رہا ہے اور جو ان کے ڈاکٹروں نے دیا، جو کہ ہمارا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تسلی بخش ہم نے قرار دیا. ہم تو ان ڈاکٹروں کو سمجھتے ہیں یہ ٹرین نہیں ہے. جو اسپیشلسٹ جس کے نام پہ یہ ساری دوائیاں جا رہی ہیں کہ ان لوگوں کا اسپیشلسٹ تھا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ یہ ڈاکٹرز ٹرین لگتے ہیں، نہ انہوں نے ہمیں پورا پروسیجر سمجھایا ہے، نہ ہمیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ صرف زبانی کلامی اور رپورٹیں کوئی نہیں دکھائی گئی. یہ سوچیں فون کے اوپر. میں ساروں کو کہوں گی آئندہ آپ بھی لوگ اپنا علاج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ بھی جا کے تسلی کر لینا جب کوئی آپ کو فون پہ آپ کو علاج آپ کا بتا دے گا. اس لیے آپ سب نے، اگر یہ سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتی، تو اب ہم کہیں گے لوگوں کو کہ آپ نے اگر عمران خان کی زندگی بچانی ہے، اور اگر یہ سپریم کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے سکتا، ہم پورے پاکستان کو، پوری پارٹی کو، اب پاکستان سے اب میں آپ کا، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہمارا بڑا قیمتی بھائی نہیں ہے، پاکستان کا ایک لیڈر ہے، پاکستان کا یہ وہ ہستی ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے. اپنے ملک کے لیے کر لیں. ہم کہہ رہے ہیں بھائی کے لیے نہ کریں، ملک کے لیے کریں. آپ لوگوں نے سب نے باہر آ جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں پرامن احتجاج، کل میں کورٹ میں کھڑی تھی. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اے ٹی سی کورٹ میں جو وہاں پہ پروسیکیوٹر کھڑا تھا ظہیر شاہ، اس نے کہا، میں نے کہا آپ ڈیٹ کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ذرا ڈیٹ اگلی والی دے دیں، ہم نہیں ابھی آ سکتے. اس نے کہا جی میں چاہوں گا کہ آج آپ جیل میں چلی جائیں. یہ پروسیکیوٹر نے کہا. تو میں نے کہا یاد رکھیں، پرامن احتجاج ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے. جب ہم کال دیتے ہیں پرامن احتجاج کی، جو عمران خان نے پرامن احتجاج کی کال تھی، جب کوئی اس کو چیلنج کرے گا، پروسیکیوٹر ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی سزا دے جج، ان کے اوپر آئین کی خلاف ورزی کی کرمنل پروسیڈنگز بنتی ہیں. اور یہ اعتزاز احسن بھی کہہ چکے ہیں جو غلط سزائیں دے رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ججز کے اوپر بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے اور لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے جو پروسیکیوٹر یہ کر رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہی ہوں پرامن احتجاج ہمارا آئین حق دیتا ہے اس چیز کے اوپر. جب آئین ہمیں حق دے رہے، ہر پاکستانی کا یہ حق بنتا ہے کہ پرامن احتجاج کے لیے
عمران خان کی جو لیڈر ہے اس کی آنکھ بچانے کے لیے میں صرف کہہ رہی ہوں آپ باہر نکلیں گے. اب ایک میں بات کرنا چاہتی ہوں, یہ جتنی بھی آنکھ کا مسئلہ بتا رہے ہیں, میں آپ کو اپنے طور پہ بتا رہی ہوں, یہ آنکھ انہوں نے خود جیل کے